دوستوں آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کا بنتالا کھل جائے گا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، کیونکہ یہ مہینہ آقائے دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اللہ والوں، یہ چاند اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میرا رب اپنے حبیب کے صدقے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ مومنوں کی عید کا مہینہ ہے، ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے حد فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ والوں، جو شخص اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرتا ہے، 300 مرتبہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کا نصیب چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، کیونکہ سرکار کی آمد ہے، اللہ کے حبیب کی آمد ہے، جس کے لیے دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کو لکھوانا چاہتا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت اور برکت سے، اس کی رحمت اور عظمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو تسبیح کے 10 دانوں پر آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی، سرکار کی آمد سے پہلے ہی یہ عمل کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج صرف 10 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ یہ وظیفہ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں بے اولادی کے لیے پڑھ لیجئے گا، آپ بیمار ہیں شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں، شوگر جیسی لا علاج بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی کسی بھی وقت صرف اور صرف 10 بار تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ سفر میں پڑھنے کی بھی آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، تقدیر اور نصیب کو لکھوانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے نیکیاں اور خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 10 ایسی حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، تو ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی کسی بھی وقت میرے بتائے گئے طریقے سے تسبیح کے 10 دانوں پر صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ عرش ہلائی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آج صرف 10 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، صرف آج وہ 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران بس نیت کیجئے گا۔ آپ نے وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، نیت کرنی ہے، اسباب میرا رب فرمائے گا، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی غیب سے رستے بناتا ہے، وہی غیب سے مدد کرتا ہے۔ میرا یقین ہے اللہ والوں، پچھلے سال لوگوں نے ربیع الاول کا چاند
नजर आते ही ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से किया था। रब करीम ने हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। अगर आज आपको कोई काम नामुमकिन लगता है, आपके हालात साथ नहीं देते, आपके घर में तंगदस्ती है, आज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले एक ऐसी रूहानी ताकत का खास वजीफा बताने जा रहा हूं, जो पढ़िएगा, जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। जिस नियत के साथ पढ़ोगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। आपने नियत करनी है, असबाब रब्बे करीम ने पैदा करने हैं। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मसले मसाइल हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा और ये नया चांद आपके लिए खुशियां और खुशहालियां लेकर आएगा। सिर्फ यकीन कामिल से रब्बे करीम से मांग कर तो देखो। अल्लाह वालों, आज हम लापरवाही में, दोस्ती यारियों में, रिश्तेदारियों में या चंद लोगों में बैठे नमाज को छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। जब भी किसी पर मुसीबत या बुरा वक्त आता है तो हमेशा रब की रहमत ही साथ देती है, रब की गैबी मदद ही साथ देती है। आप लोग माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही वो लोग जो बंद गली में जा चुके हैं, जिनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आज वो सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर सिर्फ 10 बार, चाहो तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लो, ये वजीफा पढ़कर तो देखो। ये वजीफा आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात के लिए भी पढ़ सकते हैं। लोग दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं, इंसान ना गली महल्ले में मुंह दिखाने के काबिल रहता है। आज सिर्फ इस अमल को करके तो देखो। अल्लाह वालों, इस वजीफे को करो तो सही, आप लोगों के करोड़ों के कर्ज भी इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके करोड़ों के कर्ज को भी गैब से ही अदा करा देगा। अल्लाह वालों, आज रब की जात से लौ लगा कर को देखो, आज अल्लाह पाक पे यकीन और भरोसा करके तो देखो, फिर देखो मेरा रब किस तरह से आपको नवाजेगा। ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, लाइलाज बीमारियों के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। मेरा रब आपको शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला आजिला अता करेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज हो, शुगर के मरीज हो या फालिज हो गया है, जो भी हुआ है, आज इस अमल को पढ़ो और फिर रब की ताकत को देखो। अल्लाह वालों, ये नबी पाक की विलादत का महीना है, ये हमारे कमली वाले आका का महीना है, ये किसी आम बंदे का महीना नहीं। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल के महीने को मोमिनों की ईद का महीना कहा जाता है। ये वो महीना है जिस महीने में शैतान चीख मार के रोया था और उसकी चीख मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब, जमीन से आसमान तक जितने भी लोग हैं उन सब ने सुनी थी। अल्लाह वालों, बस इस अमल का एक खास तरीका है, इसकी एक खास तरतीब है। आप लोगों ने खास तरतीब और तरीके से पढ़ना है। इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये चांद भी आका की विलादत का चांद है, आका की आमद है। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि आज आप अगर बेरोजगार बैठे हैं, आप फकीर बैठे हैं, ये वजीफा पढ़ते साथ ही बादशाही अता होगी। आपकी गुर्बत का, तंगदस्तियों का जनाजा निकल जाएगा। हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह वालों, ये माह रबीउल अव्वल के महीने का सबसे बेहतरीन और मुस्तनद अमल है। आप लोग माह रबीउल अव्वल के चांद के तुलू होते ही इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों को इस वजीफे के फायदों के बारे में पता लग जाए, आप सारा साल इस वजीफे को करते रहें, आप कभी भी इस वजीफे को छोड़ेंगे नहीं। ये वजीफा इतना बाकमाल और इतना बातासीर है। अल्लाह वालों, 10 गुना ज्यादा आप लोगों को इसके फायदे मिलेंगे जब आप लोग रबीउल अव्वल का चांद देखकर इस अमल को करेंगे। आज ये वजीफा पढ़कर कोई 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। अगर कोई बंद खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मुजजात को देखना चाहता है,
تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، آپ کو جب بھی یہ شہادت مل جائے کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جب بھی آپ کو وقت ملے، اللہ والو اسی وقت آپ لوگ دو زانو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ سب کو اجازت ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، دینا رب کریم نے ہے، میرا یقین کیجئے گا یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے بند کاروبار کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی انشاءاللہ مقدر ہو جائے گی۔ صرف 10 بار پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا روحانی عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ندامت، آپ کی شرمندگی، آپ کے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی اور رزق آپ کے گھر میں اتنا آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ تو اللہ والو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی، آقا کی ولادت کا چاند دیکھتے ہی، سرکار کی آمد سے آپ لوگوں نے اس چاند کو دیکھتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والو درود پاک 3 4 بار، 1 بار، 5 بار، 7 بار، 10 11 جتنی بار آپ کو پڑھنا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جن پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ والو ربیع الاول نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پاک کی محفلوں کا اہتمام کیجئے۔ آپ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے میری مائیں بہنیں بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب میں آپ کو شرطیہ اور خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو اللہ والو یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا جو چاند کا وقت ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اگر یہ ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر 1 سال بعد ہی موقع آپ لوگوں کو ملے گا۔ اللہ والو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ من پسند نوکری چاہتے ہیں، بہت سی بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب اور معقول رشتے چاہتی ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں شفا کلی چاہتے ہیں۔ اللہ والو آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لیجئے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف اور صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ممکن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، ربیع الاول کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہوں
اس روحانی دعا کی برکتیں آپ لوگوں کو بھی نصیب ہوں گی، اور جو لوگ آمان کہیں گے، کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل میں حاجت لیے میرے مولا بیٹھا ہے، آج خالی جھولیاں بھر دے۔ میرے مولا، اتنا مقدس مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر اور نصیب کو سوار دے۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے ان سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا، جو میری بہنیں ابھی تک اولاد کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، مہنگا علاج کروا لیا، اللہ والوں لوگ تانے دیتے ہیں اولاد کے، اب تو اولاد عطا فرما دے۔ تجھے واسطہ کملی والے آقا کا، ان کی ولادت کا واسطہ، ان کی ولادت کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا تجھے ان سے محبت کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، جو ابھی اولادیں موجود ہیں اور اپنے والدین کی نافرمان ہیں، میرے مولا ان اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ میرے مولا، تیرے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میرے مولا، تمام چیزوں پر تیری قدرت ہے، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے، تیری صرف ایک کن کی محتاج ہے، ہماری کامیابیاں تیری صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا، آج کن فرما دے، تو کن فرمائے گا پھر فیکون وہ خود ہی ہو جائے گا۔ میرے مولا، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہماری مغفرت و بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی اور پوری امت پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ جو میرے ابھی بہن بھائی اس وقت دعا میں شامل ہیں، میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں، دنیا بھر کے جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا، جن کے بھی عزیز و اقارب آبا و اجداد اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سب کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ میرے مولا، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، ایک مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا کے اندر دین کا بول بالا کر دے۔ میرے مولا، اب تو امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا، کتنی زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، بچوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، میرے مولا آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، تو ہر چیز جانتا ہے۔ میرے مولا، اب بس کر دے، اب راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو میرے مولا بالخصوص ہم لوگ پھر دوبارہ عروج پا جائیں گے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو گناہوں کی بخشش کا بہترین راز ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو میرا رب اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ رب کریم کو توبہ بہت پسند ہے۔ جو شخص بھی سچے دل سے رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کی ایک دفعہ سچی توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس کے گناہوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے، تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک ہمارے گناہ ہمارے اور رب کریم کا صرف اور صرف ایک قرار ہے، لیکن ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ
اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کی نیت سے آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو صرف پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور معافی کے ساتھ آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا انشاءاللہ اٹھا لیا جائے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی رب کعبہ کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور رب کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اور آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے جسے آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، من پسند نوکری، شادی کے لیے یہ عمل بہترین ہے، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج تک جس کسی نے پڑھا ماہ ربیع الاول کا، یہ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز صرف 10 بار پڑھنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں بہاریں ہی بہاریں ہوں، جس میں رزق اور دولت آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں رزق اور دولت ہو، اسے نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والو، آج یہ خاص عمل دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ صرف سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کے لیے ضد کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، اور رب کعبہ سے اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کعبہ سے جھگڑا کرتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے نصیب کا بنتالا کھلوا کر ہی چھوڑتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص آپ کے لیے رب کریم سے لڑ جائے، آپ کے لیے آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر بات کو منوا کر چھوڑے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کروائے، اللہ والو، تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ جلد بازی ہو، لاپرواہی ہو، آپ لوگوں نے آرام سے پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ خاص اعمال ہیں، اس لیے آپ نے صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، اور 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اگر 10 حاجت کو بھی ذہن میں لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ تسبیح کے 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ جب آپ لوگ اس کو 10 بار پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص کو بھی تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کے شکر کا اظہار کرنا ہے، اور جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کا لاڈلا ہے۔ اللہ والو، رب کریم کے شکر ادا کرنے والا الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ سے یقین کریں، صرف 10 بار نہیں، 11 بار پڑھنے سے آپ کو دی گئی نعمتیں، آپ کو دی گئی رحمتیں، رزق اور دولت آپ کی نسلوں تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز پہ شکر ادا کر دیا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اور ملتا ہے، کم نہیں ہوتا۔
पढ़ना किस तरीके से, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज ये 3 वजीफे पढ़ने हैं, बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अजीज आपके मुकद्दर सवर जाएंगे। ये अमल इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसे हैं कि अर्जेंट बेसिस पे आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हाथ उठाकर जो दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूलो मंजूर फरमाएगा। बस आप लोगों ने एक काम करना है, चलते फिरते उठते बैठते आप लोग या गनियों का विर्द करते रहें, या फिर या गनियों का विर्द करें या दुरूद पाक पढ़ते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। अल्लाह वालों, ये ऐसे 2 आपको मैं तरीके बता रहा हूं जिनको चलते फिरते पढ़ने से, चलते फिरते ये 2 लफ्ज पढ़ने से अल्लाह पाक दुनिया भी आसान करता है और आखिरत भी आसान करता है। ये वजीफा भी पढ़ें, जो तस्बीह बताई है चलते फिरने वाली वो भी पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। सदका और खैरात जो आपकी तौफीक हो आप लोग रब की बारगाह में करें, क्योंकि सदका इस तरह से आपके गुनाहों को मिटाता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।